پاکستان کے قیام کو 77 برس مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ہم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم میں پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ اس طرح نہیں شامل جس طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ والدین جو ہیں وہ بچیوں کی تعلیم پر خرچ کرنا جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے، بلکہ تعلیم نہیں اور دوسرے معاملات میں بھی ہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچیوں کے اوپر خرچ کم کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ آپ کو پرائمری اسکول یا تو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے تو تھوڑا دور ملتا ہے، اور ایلیمنٹری اور سیکنڈری تو پھر واقعی بہت دور تک جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن جو ہے وہ جاب کے لیے، ملازمت کے لیے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے خواتین کی تعداد 51% ہے۔ ناظرین، یہ تعداد نصف سے زیادہ بنتی ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اتنی بڑی تعداد کا اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا اور اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا، تاکہ ہم ترقی کی دوڑ میں دوسرے ممالک کے ساتھ رہیں، بہت ضروری ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کے قیام کو 77 برس مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ہم بچیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم میں پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ اس طرح نہیں شامل جس طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ وہ بچے جو آج 26 ملین تک جن کی تعداد پہنچ گئی ہے، جو اسکول جانے کی ایج تو ہو گئی ہے لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں، ان کا 58% حصہ لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ اور ناظرین، یہ صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے جب 9ویں کلاس تک یہ بچیاں پہنچتی ہیں۔ اس وقت یہ تعداد صرف 13% تک رہ جاتی ہے۔ جی ناظرین، صرف 13% بچیاں اسکول میں 9ویں کلاس تک پہنچتی ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بچیاں آگے میٹرک یا انٹر تک پہنچتی ہوں گی۔ ناظرین، یہ صورتحال اگر پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، بہت خوفناک ہے۔ ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں بچیوں کی تعلیم کو اور ان تمام مسائل کو گفتگو کا حصہ بنانے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ماہرین تعلیم کو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ میں معزز مہمانوں کو آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثناء اللہ مدنی صاحب۔ آپ میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہیں، خود بھی ٹیچر ہیں، عرصہ دراز سے تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، تو اس کے علاوہ تدریس کی سرگرمیوں پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان خالد صاحب۔ آپ ماشاءاللہ ایک مشہور میڈیا کی شخصیت، اپنی اسکولوں کی چین چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے، دیکھیں ہماری بچیاں تعلیم میں پیچھے ہیں، اور اب یہ تعداد تو ایک اس میں واضح فرق سامنے نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارا معاشرتی رویہ بحیثیت قوم کہ ہم لڑکیوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے جو ہم لڑکوں کو دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بچیاں تعلیم میں پیچھے ہیں؟ جی سہیل صاحب، بالکل ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا مذہب اسلام بھی ایکول رائٹس دیتا ہے بچے اور بچیوں دونوں کو، اور پاکستان کا آئین بھی جو ہے وہ ہمیں ایکول رائٹس دیتا ہے، کہیں پہ تفریق نہیں کرتا کہ آپ بچوں کو زیادہ یا بچیوں کو کم جو ہے وہ فوکس کریں۔ لیکن ہماری تربیت ہی شروع سے ایسے ہوئی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں اور بچیوں کی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان کم جاتا ہے۔ اس میں ہمارے بہت سے معاشرتی رویے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ دیہاتوں میں ذرا زیادہ ہے، شہروں میں کم ہے کہ بھی بچیوں کی تعلیم کے اوپر انویسٹ کرنا یہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی یہ بیکار جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آفٹر آل مارکیٹ میں جانا نہیں ہے، گھر میں ہی رہنا ہے، تو ان کو نہ بھی پڑھائیں گے تو یہ سروائیو کر جائیں گے۔ یہ رویہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نقصان دیتا ہے کہ ہم بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ
فوکس نہیں کر پاتے، اور اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو بچوں اور بچیوں کی تعلیم پہ ایکول توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ایکول انویسٹمنٹ اور ایکول اپرچونیٹیز جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے، تاکہ دونوں جو ہے وہ معاشرے کے جو ہے وہ بامقصد شہری جو ہے وہ بن سکیں، بچے بھی اور بچیاں بھی. آپ نے اپنی گفتگو میں پاکستان کے آئین کا ذکر کیا. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A جی بڑا کلیئرلی یہ بات کہتا ہے فری ایجوکیشن یعنی مفت تعلیم یس 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کے لیے، یعنی کہ بچیاں بھی بچے بھی، اور فری تعلیم. یس اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف، یہ تو دنیاوی بات ہو گئی نا، آئین کے بات ہو گئی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف جائیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، پھر بھی یہ بات دونوں برابر ہو گئی. بالکل ایسے تیسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کام صرف لڑکوں نے کرنا ہے، یعنی اگر پڑھائی ہو جائے گی، لڑکی پڑھے یا نہ پڑھے شاید اس کا فائدہ نہ ہو، لیکن کیونکہ لڑکوں نے باہر جانا ہے، جس کو آپ نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا، مارکیٹ میں تو جانا نہیں، تو شاید اگر ہم نہ پڑھائیں گے تو گزارا چل جائے گا. حالانکہ جو ہماری قوم ہے وہ لڑکوں کے ہاتھ میں بعد میں آتی ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں پہلے ہوتی ہے. پہلی گود جو پہلی درس کا کسی بھی انسان کی ہے اس کی ماں کی گود ہے. سلمان خالد صاحب، آپ ایک بات بڑی اہم ہے ہمارے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے بہت کوشش کی ہے، حکومت نے بہت سے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ جس سے لڑکیوں کو اسی طرح شامل کیا جائے تعلیم میں جس طرح کہ لڑکوں کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے ہمارے ملک میں موجود ہے کہ اگر ہم اسکول آج دیکھیں تو لڑکیوں کے کم ہیں، لڑکوں کے زیادہ. کیا یہ بات بھی، حالانکہ لڑکیوں کی تعداد پرسنٹیج وائز زیادہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح ثناء اللہ مدنی صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری معاشرتی سوچ ہے وہ اتنی مضبوط مستحکم ہو چکی ہوئی ہے بچیوں کے حوالے سے، کہ والدین جو ہیں وہ بچیوں کی تعلیم پر خرچ کرنا جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے، بلکہ تعلیم نہیں اور دوسرے معاملات میں بھی ہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچیوں کے اوپر خرچ کم کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ کہہ کر تسلی دے دی جاتی ہے دل کو کہ یہ پرایا دھن ہے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ ہمارا گھر چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے، آگے جا کے آباد ہونا ہے اور گھر بار ہی سنبھالنا ہے. تو اس سوچ کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب بچیاں جو ہیں جس طرح 5th کے بعد ان کی جو تعداد ہے گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، 8th کے بعد اور کم ہوتی ہے، اور پھر میٹرک کے بعد تو بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب بچیاں ایجوکیشن کے لیے نہیں آتیں تو پھر جو حکومت ہے وہ بھی اتنی توجہ نہیں دیتی نئے ادارے بنانے کی طرف، اور وہ پھر کمپیریٹیولی جو ہے وہ بچیوں کے ادارے جو ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو. سلمان صاحب، اس میں ایک اور بھی اگر آپ ہمارا جو سابقہ بات ہے نا معاشرتی رویہ، اب گھر میں بھی دیکھیں کہ ہمارے جب بھی کوئی گھر کا کام ہوگا نا تو بچی کو پہلے آواز دی جائے گی، بچے کو آواز نہیں دی جائے گی. حالانکہ کام اگر بھائی کا بھی ہے تو بلایا بہن کو جائے گا. تو بچی کے مائنڈ کو ہم بچپن سے ہی تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے گھر رہنا ہے اور اس نے باہر جانا ہے، اور وہ اس کام کے لیے نہیں. اور اس کا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچی تعلیم میں آگے بڑھنا شروع کرتی ہے، کرتے کرتے وہ پہلی دوسری تیسری چوتھی کلاس تک گئی، وہ بچی کے اوپر کیونکہ وہ توجہ نہیں ہم دیتے جو دینی چاہیے، یا ہمارے ذہن میں آپ کی والی بات موجود ہے یہ پرایا دھن ہے، اس نے چلے جانا ہے، اس کی تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. بچی کے ذہن میں جو نیگیٹو انپٹ یہ آتا ہے وہ خود توجہ نہیں دیتی. والدین پہلے ہی خاص طور پہ دیہات وہ سمجھتے نہیں اس کو ضروری، اس کو گھر کا کام کاج سکھا دیا. تو رزلٹ پھر وہی ہوگا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سمجھتی ہے جب بچے ہی نہیں ہیں تو اسکول پھر کیا کریں گے، تو اسکول کم رہ جاتے ہیں. لیکن ثناء اللہ مدنی صاحب، ایک اور چیز جس کو آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی سیگریگیشن اس طرح ہے کہ پہلے پرائمری اسکول ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈری اسکول ہے، یعنی بچے پرائمری اسکول میں پہلے جائیں گے، اس کے بعد یہاں سے اسکول چینج ہوگا. لیکن جو ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ایک گاؤں ہے اس کے اندر ایک اسکول ہے، وہ دور گھر سے کافی دور ہے. اچھا، اب جو سیکنڈری اسکول ہے وہ اس سے بھی دور ہے. کیا یہ ایک وجہ آپ کے خیال میں ہے کہ بچے یہاں اسکول نہیں پہنچ سکتے؟ یہ وجہ بنیادی وجہ ہے اور ہے، ایگزسٹ کرتی ہے یہ ریزن. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں شہری تناسب میں ہمیں یہ رکاوٹ کم نظر آتی ہے. آپ کو گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ اسکول تو ہر محلے میں 1 سے 2 ایزیلی جو ہے وہ میسر ہوتے ہیں.
گورنمنٹ اسکول ہیں تھوڑا ذرا فار ہو جاتے ہیں, فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. دیہاتوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ آپ کو پرائمری اسکول یا تو ملتا نہیں ہے, اگر مل جائے تو تھوڑا دور ملتا ہے, اور ایلیمنٹری اور سیکنڈری تو پھر واقعی بہت دور تک جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یہ پرابلم اس لحاظ سے بچیوں کے لیے اور زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے کہ بچیوں کو ہم اکیلا بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور وہ جو گھر سے اسکول کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے یا ان کا پک اینڈ ڈراپ کی جو سروس ہوتی ہے وہ بھی ذمہ داری پڑ جاتی ہے گھریلو کسی فیملی ممبر پہ یا بھائی پہ, یا پھر اس کا ایک دیسی سلوشن ہم یہ نکالتے ہیں کہ گلی محلے کے یا ایک ایریے کے گروپ میں جو ہے وہ لڑکیاں یا بچیاں جو ہے وہ اکٹھی اسکول آ جا سکتی ہیں. تو گھر اور اسکول کا فاصلہ اور اسکولوں کا دور ہونا یا کم ہونا یہ ایک رکاوٹ ہے, اور اس رکاوٹ کو شہروں میں ہم دور مطلب کر سکتے ہیں, لیکن دیہاتوں میں جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ اور ہم بذات خود جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ جس طرح گھر سے اسکول کا فاصلہ, دیکھیں 5ویں تک یہ پرابلم کم ہے کیونکہ اسکول تو قریب ہی ہے لیکن بچی چھوٹی ہے. تھوڑا سا وسیع نظری سے بات کرتے ہیں, جب بچی 6ٹھی کلاس سے آگے میٹرک کی ایج تک جاتی ہے, جس طرح بچی بڑی ہو کے میچورٹی میں قدم رکھتی ہے اور اپنی اس کی شیپ جو ایک میچور لک دینے لگتی ہے, اور پھر ہماری لوگوں کی راستوں میں اخلاقی حالت جو کہ انفارچونیٹلی بہت خراب ہے, اس کا ڈر والدین کو اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ یا تو جس طرح آپ نے کہا کسی کی ڈیوٹی لگائیں, اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے اور باپ اگر جاب کر رہا ہے تو وہ شہر میں یا کسی ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں سے اس کا آنا مشکل ہے, تو وہ پھر اسی بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں چلو جی پرائمری تعلیم حاصل کر لی ہے, اب قرآن مجید پڑھا دیے جائے اور بس, یعنی یہ اتنا کافی ہو جائے گا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ وہ نقصان ہے جو کہ قومی نقصان ہو جاتا ہے. سلمان خالد صاحب, کہا جاتا ہے کہ مفت تعلیم, پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A ہمیں کہتا ہے کہ مفت تعلیم سب کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی مفت تعلیم موجود ہے؟ کیونکہ اگر فیس چھوڑ دینا مفت تعلیم ہے تو باقی اسٹیشنری, یونیفارم, آنے جانے کے اخراجات اگر کوئی غریب فیملی ہے وہ نہیں کر سکتی, وہ اس کو مفت تعلیم کیسے کہے گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جو مفت تعلیم کا نعرہ ہے وہ صرف فیس تک محدود ہے. بالکل یہاں فیس بھی مائنر لے کے جس کو فروغ تعلیم فنڈ کہا جاتا ہے, وہ 20 روپے 30 روپے لے کے, تو وہ باور یہ کرایا جاتا ہے کہ تعلیم مفت ہے. لیکن اگر ہم بچیوں کی بات کریں تو یونیفارم ہے, پھر اسٹیشنری ہے, پھر بچے کو اگر کوئی سبجیکٹ میں پرابلم ہے تو اس کو کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ظاہری بات اس سے بھی اخراجات اٹھتے ہیں. اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. یعنی ادارے جو ہیں وہ مڈل ہے یا میٹرک ہے, وہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر گھروں سے دور ہوا کرتے ہیں, تو اس میں یا تو پھر کسی جس طرح ثناء اللہ بدنی صاحب نے فرمایا کہ گھر میں سے کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ پھر بچے کو لانے لے جانے کا ذمہ داری لے, یا پھر اگر اس کو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کر کے دیا جاتا ہے اس پہ بھی اچھے خاصے اخراجات آ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بھی جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن جو ہے وہ جاب کے لیے, ملازمت کے لیے اس کو حاصل کرتے ہیں. تو بچیوں کے بارے میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے جاب کرنی نہیں ہے, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. اکثر بچیاں جو ہے اگر ان کو ہم پروفیشنل فیلڈ میں بھی لے جائیں تو شادی کے بعد اکثر جو ہیں وہ بچیاں وہ چھوڑ ہی جاتی ہیں, چاہے اس میں اس کے کئی فیکٹر ہیں, سسرال بھی ہو سکتا ہے, کئی جگہ ایسا بھی دیکھا کہ بچی خود جو ہیں وہ وڈرا کر جاتی ہیں اور وہ اپنے جو سارا کیریئر میں انہوں نے محنت کی ہے اور ساری جو ان کے اوپر اخراجات بھی اٹھے ہیں, وقت بھی لگا ہے, وہ سارے کا سارا پھر ویسٹ چلا جاتا ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پیرنٹس ذرا اس کو اتنا زیادہ نہیں سیریس لیتے یا اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, اور خاص طور پہ غریب گھرانے کے لوگ پھر جو ہے وہ اپنے اصل, آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام اخراجات ہی نہیں ہیں, ہم یونیفارم لے کے دے نہیں سکتے, ہم کتابیں لے کے دے نہیں سکتے, اور پھر اگر اسکول دور ہو گیا ہے, گھر میں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے, اور جس طرح مدنی صاحب نے فرمایا کہ وہاں تک جانے کے اخراجات وہ برداشت کر نہیں سکتے, تو وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اس کو بہانے کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں ہے, لہذا ہم بچی کو اسکول نہیں چھوڑ سکتے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جب بچیاں اپنی پروفیشنل لائف میں, ایک بچی ڈاکٹر بن جاتی ہے یا انجینئر بن جاتی ہے
یا وہ کسی اور فیلڈ میں آ جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد دیکھا گیا ہے کہ صرف 5% خواتین اپنے کیریئر کو جاری رکھتی ہیں. یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو کہ پروفیشنل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی میں آنے والی زندگی میں تبدیلی، ذمہ داریاں جو پڑتی ہیں اس کا بوجھ، اور ساری صورتحال جس طرح آپ نے کہا نا شاید وہ اس کو خود مینیج نہیں کر سکتی، تو 95% بچیاں اس میدان کو چھوڑ کے گھر چلی جاتی ہیں. یہ وہ بات ہے جو کہ ہمارے ایون پڑھے لکھے گھرانوں کے بھی ذہن میں موجود ہے کہ ان بچیوں نے کون سا کل جا کے کوئی جاب کرنی ہے، تو زیادہ تعلیم نہ بھی حاصل کی تو خیر ہے. لیکن اگین پرابلم وہیں پر رہے گا کہ کیا ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے یا ترقی یافتہ ملکوں کی دوڑ میں شامل رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. واپس آتے ہیں مدنی صاحب کی طرف. مدنی صاحب، جس طرح ہمارے دیہات کا ذکر ہو رہا تھا، دیہات میں یہ پرابلم اکثر اب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ماں سارا کنٹرول نہیں کر سک رہی، اور پھر آپ نے جس طرح کہا اسکول دور ہیں، بڑی ہے، ایک بڑی بچی کو اسکول اس لیے جانے ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ گھر میں رہ کر ماں باپ کا ہاتھ بٹائے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مینج کرنے میں، گھر کی ایکٹیویٹیز کو مینج کرنے کے لیے، اور اس طرح دیگر چیزوں میں. یعنی اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں نا بڑا ایک حیرت انگیز سا جملہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جو اولاد میں اگر بڑی بیٹی ہے نا تو وہ ماں ہے. بالکل صحیح. یعنی اس نے سنبھالنا ہے، اس نے اپنے ابو کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھی ہاتھ بٹانا ہے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہم اپنے گھروں میں خود تربیت اپنے بچوں کی ایسی کر دیتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں، بالکل بڑے غلط طریقے سے، کہ گھریلو کام بچیوں نے کرنے ضرور ہیں، سنبھالنا ہے انہوں نے مستقبل میں، لیکن کیا یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ بھی بیٹے کو کھانا جو ہے وہ ہم اس کے بیڈ پہ جا کے دیں، اور بیٹی کو جو ہے وہ کہیں کہ اسکول جانے سے پہلے گھر کی صفائی بھی کرو، گھر کے معاملات بھی دیکھو، برتن بھی دھو، ہاں جی، بھائی کے کپڑے بھی پریس کرو، اپنے بھی کرو، اسکول کے بعد آ کے بھی جو ہے وہ آپ گھریلو کام کاج میں جو ہے وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤ، اور بھائی صاحب جو ہیں وہ اسکول سے آئیں اور اپنے کپڑے پھینکیں، بیگ پھینکیں اور کھیلنے کودنے نکل جائیں. یہ ڈسکریمنیشن اور یہ تربیت کا جو انداز ہے نا، یہ ہمیں وہ سیگریگیٹ کر دیتا ہے کہ بھی بیٹوں نے گھر کے کام نہیں کرنے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن بچیوں پہ پڑ جاتا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی نیچر ہی ان کی ایسی ہے کہ انہوں نے مطلب یہ کام کرنے ہی ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کے جو ہے وہ آ جاتی ہے گھر کے کاموں تک، اور جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی بھی طرح سے ملک کی خاص جو جگہیں ہیں ان میں اس کی پارٹیسپیشن کی رسپانسبلٹیز جو ہوتے ہیں نا، کی پوائنٹس، وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک رپورٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اگر خواتین کو کسی بھی شعبے میں دیکھا جائے نا، اس کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ 22% ہے. یعنی اگر 78% میل ہیں تو 22% جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور ان کی بھی اگر آپ تعداد دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ موجود ہیں کہ جو کہ لو پروفائل جابز ہیں. کبھی ہائی پروفائل جاب کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو 1 سے 3% ہے کہ کوئی خاتون ہائی پروفائل جاب پہ کسی CEO لیول یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچی ہو. تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو کہ ہماری آنے والی نسل کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال رہی ہے کہ بچیوں کی اصل جگہ گھر ہے، نہ کہ باہر کے آفیسز کی اچھی پوسٹ. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے. لیکن تھوڑا سا میں سے سلمان خالد صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا، کچھ قصور ہمارے مینجمنٹ سسٹم کا بھی ہے. ہمارے ملک میں بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر ہے، وہ بھی میل ہے. اور ہماری جو، کیونکہ دیکھیں مذہبی جو تعلیم ہے اس میں جو پردے کی اہمیت اور وہ ساری چیزیں ہیں، بہت سے والدین اس بات سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو میل اساتذہ سے پڑھائیں. فیمیل اساتذہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ میل ٹیچر سے اپنی بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، یا اگر ٹیچر کوئی ہے بھی تو اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہے، اس کے پڑھانے کا طریقہ ظاہر ہے، ایک ٹیچر ہے وہ 100-150 بچے کو پڑھا رہی ہے، وہ کیا کوالٹی سے پڑھا سکے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک فیکٹر ایسا ہے جس نے ہماری بچیوں کی تعلیم کو متاثر کیا؟ جی بالکل، یہ مائنڈ سیٹ تو ہے کہ ہمارے ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مشرقی روایات کے حامل ہیں، اور وہ فیمیل کو چاہتے ہیں کہ فیمیل ہی پڑھائے.
اور بلکہ صرف ٹیچنگ کے حوالے سے نہیں، آپ دیکھیں اگر بچی بیمار ہے یا فیمیل گھر کی بیمار ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم اس کو فیمیل ڈاکٹر کی طرف لے کے جائیں. تو اچھا یہاں پہ یہ بڑی بات دلچسپی کی حامل ہے کہ یہاں پر ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کو فیمیل پڑھائے، اور اگر ہمارا چیک اپ کرنا ہے تو وہ فیمیل ہی کرے، لیکن ہم اپنی فیمیل کو پڑھاتے نہیں ہیں. جو پڑھائیں گے نہیں تو ظاہری بات ہے پھر میل ہی اس فیلڈ میں آگے ہوں گے. بہت اچھی تو سب سے زیادہ جو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ پھر سرکار کی ہی ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ جو بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے آگے آئیں. اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ تو اساتذہ کی کمی بہت زیادہ ہے، اور جہاں پر کہیں اکا دکا یعنی کوئی سٹاف موجود ہے بھی اور تو ان کا جو سٹائل ہے پڑھانے کا وہ قدیم طرز کا ہے، اور دنیا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. جدید طریقہ تدریس جو ہے اس کو بھی ظاہری بات ہے ٹیچرز تک پہنچانا وہ بھی پھر سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو ٹرین کریں تاکہ وہ بچوں کو آگے وہ نالج اور وہ سٹائل جو ہے اس سٹائل سے پڑھا سکیں اور بچے پڑھائی میں دلچسپی محسوس کر سکیں. بالکل صحیح. میں آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک ریسرچ آ رہی ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کے بارے میں جاری کی. یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل جو 25A ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ فری ایجوکیشن فار آل، لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کے اوپر سختی کرے، پیرنٹس کو مجبور کرے کہ اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچائیں، لڑکیوں کو اسکول تک پہنچائے، اور اس میں کسی کو رعایت نہ دے. اس کے اوپر ان کو جرمانہ کرنا چاہیے پیرنٹس کو. اور اس کے راستے کی جو مشکلات ہیں، جو لو فائنینشیل اسٹیٹس، دیکھیں کسی بھی چیز کی آگے جو کرکس ایشو ہے نا وہ فائنینشیل اسٹیٹس ہے، اس کا ان کا معاشی معیار، وہ اس کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو یہ کرے تو یہ کیا اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے؟ جی وہ سختی تو کرنی چاہیے، لیکن حکومت کا جو رویہ ہے وہ سیریس ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ روزہ روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب بھی حکومت اپنی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ کر ہی لیتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے اور واقعی وہ سیریس ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں وہ کم از کم 8 تک یا میٹرک تک تعلیم حاصل کریں تو انہوں نے کر ہی لینا ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ ایک چیز میں مزید اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، بلکہ میں مدنی صاحب سے بھی اس کا کمنٹ لینا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ نے بہت سے ایسے منصوبے شروع کیے، ایون کیش دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، بچیوں کو اور پیسے دیے جاتے ہیں، آنے جانے کا ان کا اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، یا ان کو تھوڑی ٹائمنگ کے لیے بلا لیا جاتا ہے تاکہ اسکول کم از کم ضرور آئیں. اس کے باوجود بھی ہمارا رسپانس دنیا کے مقابلے میں بہت لو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے؟ سلمان صاحب کی بات یہ بہت زیادہ درست ہے کہ ہمارا رویہ جو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے یہ گورنمنٹ بھی نان سیریس رہتی ہے. دیکھیں پالیسیز بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا یہ دو الگ الگ ایشوز ہیں. بالکل صحیح. بطور سزا اگر جو والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چائلڈ لیبر کی اگر سزا ہے نا تو گھروں میں جو اسکول نہ جانے والی بچیاں ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی سزا ہونی چاہیے. بالکل سزا ہونی چاہیے. ان کو بھی کٹہرے میں لایا جانا چاہیے کہ کیوں اپنی بچیوں کو تم نے تعلیم سے دور کیا ہوا ہے اور کس ریزن کی بنا پر. اگر تو غربت ہے تو چلیں گورنمنٹ وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن دے، اور اگر کوئی اور اس کے پیچھے معاشرتی رویہ ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور وہ بچیاں جو گھروں میں بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے تعلیم سے دور بیٹھی ہیں ان کو لانے کے لیے گورنمنٹ، اور یہ بات 100% درست ہے سلمان صاحب کی کہ گورنمنٹ جب منوانے پہ آتی ہے وہ منوا لیتی ہے، اپنی ریٹ قائم کر لیتی ہے. یہاں پہ دیہات میں یہ ابھی تک اور شہروں میں کہیں کہیں یہ ایک عام رواج ہے. ہمارے نا والدین جو ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچی اپنے گھر کی ہو، اور ہمارے دیہات میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی، یعنی کہ یہ بات ذہن میں ہی نہیں ہے کہ بچی ابھی خود بچی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے. وہ بیچاری اس کے دن ابھی کھیلنے کے ہیں، وہ اس میچورٹی میں صحیح طرح آ ہی نہیں سکی کہ وہ شادی شدہ زندگی کو دیکھ سکے، سنبھال سکے. اب کیا سمجھتے ہیں
جلدی شادی کے رجحان نے بھی ہمیں پیچھے کر دیا ہے تعلیم میں بچیوں کے. اصل میں جلدی شادی کا رجحان اگر ہم اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ اسلام نے بچے اور بچی کی جلدی شادی کرنے کو خوش آئند قرار دیا ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو انہیں فوراً جو ہے وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچی کو جیسے ہی ہم نے شادی کرنی ہے اس کی تو ہم شروع سے ہی سمجھتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر انویسٹ کرنا یا اس کی تربیت کرنا، جب اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے ہمیں اس نے کوئی آؤٹ پٹ نہیں دینا تو اگلے گھر کے لیے ہم کیوں تگ و دو کریں. اس نظریے کی وجہ سے اور اس سوچ کی وجہ سے ہم بچیوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے. اور معاشرے کے اندر، دیہاتوں کے اندر خصوصاً، شہروں میں جیسے آپ نے کہا کم ہے یہ رجحان، لیکن دیہاتوں میں تو بچی جیسے ہی بلوغت کے پاس ہی جاتی ہے نا تو اس کی شادی کا جو ہے نا وہ سارا سامان کر دیا جاتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے ان کی تعلیم میں. اس کے ساتھ ساتھ بچیاں چونکہ ان کے صحت کے مسائل بچوں سے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں. یہ نیچرل ایک فنومینا ہے کہ بچیوں کی صحت کے مسائل بلوغت کے بعد جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے تعلیمی میدان میں وہ چیزیں بھی تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، لیکن وہ مینیجیبل ہیں. ان کو بچیاں مینیج کرتی ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کیا جائے. تو یہ جلد شادی کا رجحان بھی تعلیم میں رکاوٹ جو ہے وہ ضرور بنتا ہے. آج کا آخری لیکن ایک اہم سوال میں دونوں حضرات سے اس کا آپ کا رسپانس لینا چاہوں گا. کرپشن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کرپشن نے خراب کیا ہے یا نان سیریسنس، غیر سنجیدہ ہونا؟ ہمارے یہ عام بات مشہور ہے کہ ٹیچنگ کی جاب، سرکاری جاب لوگ صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ صرف تنخواہ کی ایک وہ سلسلہ شروع ہو جائے، جبکہ جاب کرنا اور پڑھانا یہ بالکل دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ جو کسی مقصد کے ساتھ تعلیم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، ان کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بھی بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسکول سے نکل جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ کے اس سوال سے نا مجھے پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیٹس لگایا جس کا جملہ کچھ یوں تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ تعلیم اور ہسپتال یہ پرائیویٹ چاہتے ہیں اور کمائی اور جوائی یہ سرکاری چاہتے ہیں، یعنی یہ سرکاری مستقل سلسلہ جاری رہے. بالکل. کرپشن بنیادی طور پر ہر پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ ہی کرپشن ہے اور یہ ایجوکیشن کے اندر بھی یہ کرپشن جو ہے وہ بہت حد تک انوالو ہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ انتہائی یعنی انویسٹمنٹ کے باوجود اور انتہائی کوششوں کے باوجود اور این جی اوز کی انوالومنٹ اور اب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کے باوجود اپنے پیروں پہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا کہ اس کے اندر یہ کرپشن پیسوں کے معاملے میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اپنی ذمہ داریوں میں بھی کرپشن ہوتی ہے. دیکھیں، میں ابھی خالد صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن دیکھیں ہمارے جو ملک کا بجٹ ہے اس کا صرف 1.7% ہم تعلیم کو دیتے ہیں. اس میں سے بھی 85% تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. اگر ایک ایسا بندہ جس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور وہ آ کے وہ تنخواہ وصول کر رہا ہے تو اس کو کرپشن ہی کہیں گے. جی خالد صاحب آپ بتائیں کہ کیا اس کو آپ کرپشن کے زمرے میں لے کے آتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بغیر جاب کر لینا اور نظام پر بوجھ رہنا؟ میں سمجھتا ہوں کرپشن سے زیادہ نا غیر سنجیدگی جو ہے وہ بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ استاد معمار قوم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے وہ معمار قوم کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اس نے اگلی نسل کو بنانا ہے. تو جب استاد کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے، اس کے اندر وہ لگن ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک نیشن کو بلڈ اپ کرنا ہے اور اس کو اس وہاں تک لے کر آنا ہے کہ یہ دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکے، تو وہ تعلیم کا معیار خاک ہوگا. تعلیم کا معیار نہ صرف تعلیم کا معیار نہیں ہوگا بلکہ ایک نسل کی تباہی بھی جنم لے گی اور یہ چیز پھر آگے بڑھتی جائے گی. جی جی میں آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ جو پاکستان کے بچیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر اب ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے معزز مہمانوں نے انتہائی مدلل طریقے سے اس بات پر روشنی ڈالی ہے بحیثیت قوم اگر گورنمنٹ وہ تمام کوششیں کرے جو اس کو کرنی چاہیے تو کوئی وجہ نہیں کہ بچیاں جو آج اسکول سے باہر ہیں وہ اسکول پہنچ نہ سکیں. بحیثیت
ایک قوم کے افراد کے، ہمیں یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں وہ رویہ بھی درست کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج صحیح اور درست سمت میں پاکستان کو لے کر چلیں۔ آپ ناظرین یقین کر لیں، پاکستان کا یہ 51% حصہ جن کو ہم خواتین کہتے ہیں، اگر یہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک ترقی یافتہ ملک بننے سے نہیں روک سکتا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہم اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔